بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج ہم ایک اہم اور حساس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور وہ موضوع ہے صلاۃ التسبیح، یعنی وہ نماز جس کے اندر زیادہ تر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو ہم لوگ صلاۃ التسبیح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی نماز بتاتا ہوں جس نماز کے ذریعے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ عام طور پر ہم لوگ چونکہ یہ نماز بہت کم پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس کا طریقہ، اس کی ترتیب، اس کی ترکیب ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو بعض مرتبہ جی بھی چاہتا ہے پڑھنے کا، لیکن اس کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو بہتر یہ ہے کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ روزانہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے روزانہ تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں ایک بار نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک بار بھی نہ ہو سکے تو اب آخری حالت یہ ہے کہ عمر میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی اس نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، یا کم سے کم زندگی میں ایک بار، یہ اس نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نماز کی اہمیت یہ ہے کہ جس مصیبت کے وقت اس نماز کو پڑھی جائے، اللہ رب العزت اس مصیبت کو رفع کر دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ بعض محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی اہمیت کے باوجود اگر کوئی شخص اس نماز کو عمر میں بھی ایک بار ادا نہیں کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں اسلام کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اسلام پر کتنا عمل کرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کو اس حدیث کا بتلانا اور پھر اس کا طریقہ اور اس کی ترکیب بتلانا، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اس کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس میں تسبیحات اتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے کہ عام طور پر لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا جائے۔ 4 رکعت نماز پڑھی جائے، ایک سلام سے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر 2 سلام سے بھی پڑھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 1 سلام سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کریں۔ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو بس ہے، ہو گیا۔ لیکن کوئی اگر کہنا ہی چاہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ عربی میں آپ جملہ کہہ سکتے ہیں زبان سے، نویت ان اصلی 4 رکعات صلاۃ التسبیح، بس یہ اس کی نیت ہے۔ اب اس کے بعد جیسے آپ ہاتھ کو کان تک اٹھائیں گے اور باندھیں گے، اس کے بعد عام نمازوں کی طرح ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اس ثنا کو پڑھنے کے بعد اب وہ صلاۃ التسبیح کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ یہ طریقہ یاد رکھیے، اصل یہی ہے۔ ثنا پڑھنے کے فوراً بعد 15 مرتبہ ہم تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھیں گے ثنا کے فوراً بعد 15 مرتبہ۔ جب ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ جب اس تسبیح کو پڑھیں گے، پڑھ کر اب خاموش ہوں گے، اب شروع کریں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد الحمد
اور کوئی سورت، جب الحمد شریف پڑھ لیں گے اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں گے، تب اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سورہ فاتحہ اور کسی سورت کے ملا لینے کے بعد جب بندہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں نہ جا کر کے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جائے مرتبہ آپ کو پڑھنے کا معمول ہے اتنی بار پڑھ لیں گے۔ رکوع سے اٹھنے سے پہلے آپ کو پھر رکوع میں جھکے 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہے رکوعی میں۔ اب جب 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ اب جب کھڑے ہو گئے، رکوع سے اٹھ گئے، تو اس کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی قومے کی حالت میں سجدہ میں جانے سے پہلے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب 10 مرتبہ مکمل ہو جائے گا آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر آپ کو سجدے سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس سجدے کی تسبیح کے بعد پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب یہ 10 مرتبہ سجدے میں ہو جائے گا پھر پہلے سجدے سے اٹھنا ہے۔ اب پہلے سجدے سے جب ہم اٹھ گئے ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اس حالت میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک سجدہ کر کے جب اٹھیں گے اور دوسرے سجدے میں ابھی گئے نہیں ہیں، اسی حالت میں بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوسرے سجدے میں جا کر پھر سجدے کی تسبیح پہلے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ اب یہ ایک رکعت کے اندر اس طریقے پر پڑھنے سے یہ تسبیح ہو جائیں گی 75 مرتبہ۔ پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ، تو یہ ہو گئے 25۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد رکوعی کی حالت میں 10 مرتبہ، تب ہو جائے گا یہ 35۔ پھر اس کے بعد رکوع کی حالت سے جب اٹھتے ہیں کھڑے ہوں گے، قوما کریں گے، اس حالت میں پھر 10 مرتبہ، تب یہ ہو جائے گا 45۔ اور پھر اس کے بعد سجدے میں جب جائیں گے تو پہلا سجدے کی تسبیح پڑھ کر جب پڑھیں گے یہ تسبیح تو اس سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ، تو یہ ہو جائے گا 55۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے، پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو جلسے کی حالت میں بیٹھ کر پھر پڑھیں گے آپ 10 مرتبہ، تو یہ ہو جائے گا 65۔ اور پھر آپ سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں، تو دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ، تب اب وہ ہو جائے گا 75۔ اس طریقے پر ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی پڑیں گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طریقے پر اب پہلی رکعت کے لیے جب ہم نے نیت باندھی تھی تو ثنا کے بعد ہم نے 15 مرتبہ پڑھا، لیکن جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں ثنا تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، تو پھر 15 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح۔ اب اس میں تھوڑا طریقہ بدل جائے گا، وہ یہ کہ اب جب آپ رکوع میں جائیں گے تب 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں گے تب 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے آپ تو ظاہر ہے آپ کو کھڑے تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے سجدے کے بعد آپ کو جلسہ کرنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، تو اس میں التحیات پہلے پڑھیں گے اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے
اب جا کر کے آپ کی 75 مرتبہ کا جو یہ طریقہ ہے، یہ معمول ہے، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز یہ مکمل ہو جائیں گی اور اس کا بڑا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ طریقہ آسان طریقہ ہے، آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ اچھا، ایک بات اور اس میں یاد رکھیے، وہ یہ کہ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ اب اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس تسبیح کو جب پڑھنے لگے تو انگلی کے پوروں پر گنتے رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ لکھا ہے کہ ہاتھ باندھے یا جس حالت میں ہو تو اس میں کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ انگلی کو دبا سکتے ہیں ہلکا ہلکا۔ یہ انگلی کو دبا کر آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اس میں آسان طریقہ ہے، لیکن انگلی پر یعنی اس پوروے پر جو جوڑ ہے، اس جوڑ پر گننا ایسے کھل کر کے یہ بہتر نہیں ہے۔ علامہ شامی نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ انگلی کے پوروے پر گننا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔